ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما كلما ذكره الذاكرون وكما كلما غفل عن ذكره الغافلون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعلمك ما لم تكن تعلم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم نصرت بالرعب صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ عز و جل کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی نسبت سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق اور سعادت مرحمت فرمائی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یہاں جو حضرات جس نیت کو لے کر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کی نیت پر 100% صحیح طریقے پر اتار دے. شکر گزار ہے. اور جس عنوان پر مجھے کہا گیا تو یہاں تو ماسٹر حضرات کی بھرمار ہے اور ان کا ایک اہم رول ہے آپ کے یہاں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے. بھائیوں، مجلسیں جو ہوا کرتی ہیں یہ کوئی رسمی نہیں ہوا کرتی ہیں. ہمارا خیال ایک عجیب سا بن چکا ہے، ماحول فضا ایک عجیب سی بن چکی ہے کہ بس بھائی فلاں صاحب کا بیان ہے، چلو سنتے ہیں، سن لیں گے، بیان ہو جائے گا، کیا کہیں گے، سن کے تو آتے ہیں. یہ ایسا رواج اور ایسی رسم ہے کہ ہمارے یہاں ان جلسوں سے، ان بیانات سے جو حقیقی فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ ہوتا نہیں. باقی یہ مجلسیں دینی شعور پیدا کرنے کے لیے ہوا کرتی ہیں. جذبات جب سرد پڑ جاتے ہیں تو اس کو ابھارنے کے لیے وقتاً فوقتاً علماء جب حالات کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ نئی تجاویز کو نکالتے ہیں. ملک ہندوستان میں جب انگریز کا یہاں ورود ہوا تو مسلمانوں نے جن طریقوں سے ان کا مقابلہ کیا وہ صرف ہتھیار ہی نہیں تھی کہ ایک تحریک مسلمانوں نے وہاں چلائی تھی اور کئی حربیں انہوں نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے استعمال کی، کئی حربیں اختیار کی، کئی چالیں مسلمانوں نے یہاں ملک ہندوستان کے اندر انگریزوں کو بھگانے کے لیے چلی. تو یہ تحریک، یہ جو مشن اس وقت جو اختیار کیا گیا ہے کہ بھئی ہر گاؤں کے اندر کچھ لوگوں کو جوڑا جائے، ان کو نبی علیہ السلام کے پیغامات بتلائے جائیں. امت اس وقت کن حالات سے دوچار ہے، امت کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے. کہ کسب پرسی کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے اور فضا ایک دم مقدر ہو چکی ہے. خوشگوار بنانے کے لیے ہمیں موقع فراہم کرنا ہے. امت کو
صحیح رہبری اور رہنمائی کے لیے انہیں کسی اثاثے کی ضرورت ہے، کسی مرکز کی ضرورت ہے، کچھ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ پیسہ تو بہت ہے، لیکن پیسہ یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ پیسہ ہمیں رہنمائی اور رہبری کی راہ پر لا کر کھڑا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جو انسان کی آزمائش کے طور پر ہوا کرتے ہیں۔ اور اگر انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس پیسے ہیں، میرے گھر بار اچھا ہے، میری اولاد اچھی ہے، میرے گھر میں تو دین ہے اور مجھے کیا ضرورت ہے، یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ انسان اپنے پنجرے کے اندر رہتے ہوئے یہ خیال کر بیٹھا ہے کہ ایک طوطے کو کسی نے پالا ہے اور وہ اپنے پنجرے کے اندر یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے تو دوسرے طوطے کے مقابلے میں یہاں اچھی غذا فراہم کی جا رہی ہے، مجھے یہاں وقت پر پانی پلایا جا رہا ہے، میری زیارت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، مجھے اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ یہ اس طوطے کی خام خیالی ہے، یہ اس کا ایک ذہن فاسد ہے، یہ اس کی ایک بہت نجی سوچ ہے کہ اس نے اپنے پنجرے کی زندگی کو بڑی اچھی زندگی سمجھ لیا ہے، حالانکہ وہ تو قید ہے۔ وہ جب اڑنا چاہے اڑ نہیں سکتا، جب وہ کھانے کو اس کو طلب وہ کھا نہیں سکتا، اس کو پیاس کی طلب اس کو پانی مل نہیں سکتا۔ یہ تو اس نے سوچ لیا ہے مجھے اچھی غذا مل رہی ہے، میں دوسروں سے آزاد ہوں، وقت پر پانی مل رہا ہے، دوسرے کے مقابلے میں بہتر ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ اس وقت ہمارا خیال ہے کہ ہم اپنے گھر کے اعتبار سے، اپنے علاقے کے اعتبار سے، میرے گاؤں میں تو ضرورت نہیں ہے، مجھے تو دین کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ان مجالس کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر بار میں سب کچھ اچھا ہے، اچھا چل رہا ہے، بعد میں کبھی دیکھ لیں گے۔ نہیں بھائیوں، میرے اور آپ نے اپنی زندگی کو اس پنجرے کی طرح، اس طوطے کی طرح سمجھ لیا ہے جو اپنے آپ کو آزاد تو سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اوپر وہ ذہنی کمند ڈال دی گئی ہے، وہ ان چیزوں کا شکار ہو چکا ہے جس سے اس کو نکلنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس وقت ہمیں کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن حربوں کو اختیار کرنا ہے جس سے ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہو، ہمارے بچوں کے اندر، ہماری بچیوں کے اندر، ہماری عورتوں کے اندر دین کی صحیح تہذیب آئے، دین کی صحیح سمجھ آئے، دین کا صحیح فہم ان کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ورثہ جو آپ علیہ السلام نے چھوڑ کر گئے تھے، وہ امت تک، صحیح بہنوں تک، عورتوں تک، بچوں تک، بوڑھوں تک، جوان تک کیسے پہنچے گا؟ اس کا درد میرے اور آپ کے سینے کے اندر ہو کہ اگر میں محفوظ ہوں، میرے گھر میں میری عورتیں محفوظ ہے کہ نہیں ہے، وہ کن فتنوں کا شکار ہو چکی ہے، ان کو کس طریقے سے بلایا جائے، ان کو دین کی طرف کس طرح راغب کیا جائے، نبی علیہ السلام کے فرامین ان کے دلوں تک، ان کے قلوب پر کس طرح پہنچایا جائے جس سے یہ زنگآلود دل مجلہ، مشفع اور منقع ہو۔ لیکن نہ میرے اندر اس چیز کا جذبہ ہے، نہ قوم کے اندر اس چیز کا جذبہ ہے، جس سے ذبوحانی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر محض نام کا دین رہ چکا ہے، محض نام کی تعلیم رسم و رواج کے طور پر رہ چکی ہے۔ حقیقت کے اندر دنوں گھروں کے اندر سے دین نکل کر سڑکوں پر آ چکا ہے۔ حقیقت یہ ہو چکی ہے کہ دلوں کے اندر سے نبی کی محبت نکل چکی ہے، سڑکوں کے اندر آ چکی ہے۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ تم یہ معاملہ نہ کرنا میرے ساتھ، میری شریعت کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا،
ساتھیوں، میرے گاؤں کے اندر اگر ایک گھر بھی بے دین ہے، بے نماز ہے، میرے بچے، میرے گاؤں کے بچے اگر سڑکوں پر، نکڑوں پر بیٹھ کر گٹکا پاؤچ کھا رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے میرے گھر اور میرے گاؤں کے بزرگوں کے اندر جو دین ہے، یہ دین ان کی قبروں کے ساتھ اپنے قبر کے اندر دفن ہو جائے گا، ان کو دفن کر دیا جائے گا۔ آنے والی نسلوں کے اندر اگر یہی رواج رہا، اگر یہی طریقہ رہا، وہ بہن پر نظر ڈالتا رہا اور رسول اللہ کا دعویٰ کرتا رہا، وہ ماں پر غلط نظر ڈالتا رہا اور دین کا ٹھیکیدار بنتا رہا، اس نے اپنے یہاں یہ کہتا رہا یار ہم تو نبی کا نام لیوا ہے، لیکن حقیقت کو یہ دیکھا جائے کہ نبی کو دین کو گھر سے نکال کر باہر لا کر کھڑا کر دیا اور لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم تو نبی کے دین کے حقیقی وارث ہیں، گاڑی کو نکال کے باہر پھینک دیا اور لوگوں کو اعلان کراتا پھر رہا ہے میں نبی کا حقیقی وارث ہوں، میں نبی کا سچا عاشق ہوں۔ خدا کی قسم وہ نبی کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے جو میرے نبی کی تعلیم کو مجروح کر رہا ہو، جو میرے نبی کی شریعت کو مجروح کر رہا ہو، جو میرے نبی کے لائی ہوئی شریعت کو مجروح کر رہا ہو۔ اور میرے نبی کے لائی ہوئی شریعت یہ دینی تعلیم بھی ہے، یہ عصری تعلیم بھی ہے، محض یہ وہ تعلیم نہیں ہے کہ جس نے کہا رسول اللہ پڑھ لیا، اس کے چہرے پر داڑھی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر پر عمامہ ہے، پگڑی ہے، جبہ قبہ ہے، امامت کر رہا ہے، پہلی صف میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، یہ دینی تعلیم والے لوگ ہیں۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر ناموں کو پیش کیا تھا، یہ وہ نام تھے جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو دین سکھایا گیا اور فرشتوں پر پیش کیا گیا، فرشتوں نے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بنایا ہے اور مخلوق کو بنایا ہے، تخلیق کائنات کی کی ہے، شجر و حجر کو سجایا ہے، آسمان سے زمین کو مزین کیا ہے، سورج سے مشبہ کیا ہے اور چاند سے اس کو منقع کیا ہے، زمین کو سجا دیا ہے، تاروں کی بوچھار کر دی ہے، زمین کو فرش بنا دیا ہے، پہاڑوں کو کیل کے طور پر ٹھوک دیا ہے اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نائب بنا کر بھیجا ہے، زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ آج میرا نوکر ہو، آج میرے گھر پر کام کرنے والا ہو، ایک بات یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مخلوق پیدا فرمائی ہے، فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، میں اور آپ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون دیکھیے، تعلیمی نظام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بنانا کس مقصد کے تحت تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر نائب بنایا ہے، تو نائب کیوں بنایا ہے؟ بھائی اگر آج میں مروں گا تو میری خواہش یہ ہوگی میرا بیٹا میری نیابت کرے، میرا بیٹا میرے مشن کو لے کر آگے چلتا رہے، میرے دین میرے معاملے کے اندر میرے گھر کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، یہ میری خواہش ہے، یہ میری چاہت ہے۔ کائنات کا پیغمبر ٹھوکریں کھاتا رہا، کائنات کا پیغمبر تکلیف برداشت کرتا رہا، کس نے آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچائی تھی؟ راستے سے آپ علیہ السلام نکل رہے ہیں، پریشانی ہے، آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ میں اور آپ اگر میری زندگی کے اندر نبی کی سیرت نہ ہے تو خدا کی قسم اس وقت کے آنے سے پہلے مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ تنزلی کہاں سے آئی؟ یہ ہم خستہ حالی کے شکار کیسے ہو گئے؟ ہمیں پریشانی یہاں حالات میں اس طریقے سے جھگڑا کیسے ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تناظر کرنا ہوگا۔ وہاں جا کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام کی بعثت کیوں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، انسان کی تخلیق پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں انسان اور جنات سے جہنم کو بہہ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہے، انسان کے اندر نفسانی خواہشات ہیں، انسان کے اندر شہوانی مادات ہیں۔ فرشتوں کو دیکھو، نوری فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات کا مادہ نہیں رکھا ہے، اللہ نے گناہ کا مادہ نہیں رکھا ہے۔ ایک مخلوق اللہ نے وہ بنا دی ہے، گناہ کرنا چاہے گناہ نہیں کر سکتی ہے، چوری کرنا چاہے چوری نہیں کر سکتی ہے، نافرمانی کرنا چاہے نافرمانی نہیں کر سکتی ہے۔ یہی وہ مخلوق ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تھا، یہ فرشتوں کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کی مخلوق ہیں، ہم آپ کی صبح شام تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اس کی پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب نہ دیا۔ ایک طرف فرشتوں کو پیدا فرمایا، محض عبادت ہی عبادت ہے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہی اطاعت ہے، فرما برداری ہی فرما برداری ہے۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، ان کے اندر شہوانی خواہشات بھی رکھ دی ہے، نفسانی خواہشات بھی رکھ دی ہے، نفس کا مادہ بھی رکھ دیا ہے، کبھی گناہ بھی کرتے ہیں، کبھی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا قانون دیکھیے، نظام کائنات کو دیکھیے، طرح چلانے والے خدا کو دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتے اگر یہ گناہ کرنا چاہے گناہ نہیں کر سکتے ہیں، انسان گناہ کرنا چاہے گناہ کر سکتا ہے، عبادت کرنا چاہے عبادت کر سکتا ہے۔ بندے میں نے تجھے دو راہیں دی ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ایک راہ ہدایت ہے، ایک راہ ضلالت ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ گناہ کرنا چاہے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چاہے نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشکل انسان پیدا فرمایا ہے، بشکل جنات پیدا فرمایا ہے۔ یہ چوری کرنا چاہے چوری کر سکتے ہیں، یہ عبادت کرنا چاہے عبادت کر سکتے ہیں، یہ نافرمانی کرنا چاہے نافرمانی کر سکتے ہیں۔ اللہ یہ کیسا انصاف ہے؟ اللہ تو نے مخلوق تو دونوں کو پیدا فرمائی ہے، ایک مخلوق کو تو نے علم سے عروج پر دیا ہے، ایک مخلوق کو صرف تو نے نورانی پیدا فرما کر محض تو نے اس کو صرف اطاعت ہی اطاعت کے لیے رکھ دیا ہے، دوسری مخلوق کے اندر تو نے کیوں مادہ رکھ دیا ہے؟ اللہ یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہو چکی ہے، تو ہمیں جہنم میں جلانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں یاد رکھیے فرشتے عبادت کر سکتے ہیں، زکات دینا چاہے فرشتے زکات نہیں دے سکتے ہیں، فرشتے نماز پڑھنا چاہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، صبح و شام تسبیح کر رہے ہیں۔ انسان تجھے اشرف المخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انسان کو مکرم بنایا ہے، انسان کو بہترین صورت کے اندر بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان میں نے تجھے معزز و مکرم بنایا ہے، اشرف المخلوقات تجھے بنایا ہے، میں نے فرشتوں کو تو پیدا فرمایا ہے، لیکن شہوانی مادات نہیں ہے، ان کی عبادت تو دیکھ، ایک تیری عبادت ہے، تیرے پاس مال و دولت ہے، تو خرچ کرنا چاہے تو اس میں کنجوسی کر سکتا ہے، لیکن تو میرے حکم کے تحت تو خرچ کر رہا ہے، تو لگا رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، زکات دے رہا ہے، تو مال کو خرچ کر رہا ہے، تجھے اولاد دی تو اولاد کو صحیح تعلیم دے رہا ہے، اور میں نے تجھے نفسانی خواہشات کے لیے میں نے تیرے اندر دل رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہے کہ فرشتے کے اندر صرف اطاعت ہی اطاعت ہے، تیرے اندر خواہشات ہی خواہشات کے ساتھ، تیرے اندر مادہ اطاعت و فرما برداری کا بھی ہے، لیکن انسان جب تو عبادت کرے گا، جب تو نبی کے فرامین پر چلے گا، جب تو میری شریعت پر چلے گا، جب تو میرے احکام پر چلے گا، میرے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلے گا، وہ انسان میں تجھے فرشتوں سے بھی افضل کر دوں گا، میں تجھے فرشتوں سے بھی افضل کر دوں گا۔ اور اگر تو صرف نفسانی خواہشات پر ہی چلتا رہا، نفسانی خواہشات پر بھی چلتا رہا، قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنی اطاعت کے اوپر ہمیں جمائے رکھے، اپنی دین کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ بھائیوں
کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اور حالات کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا رخ موڑیں۔ آج آپ اس مسجد کے اندر عہد فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے کچھ جذبہ لے کر اٹھیں گے، کچھ وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے۔ اس وقت حالات کی لگام اور ڈور یہ وقت کے اس وقت نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ جس طرح چاہے قوم کی رہبری کر سکتے ہیں، جس طرح چاہے قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بھائیو اس دن سے تو کوئی مفر نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انسان دو راہیں تیرے لیے مقرر کر دی ہے، ایک راہ ہدایت ہے، تو صحیح راستے پر چل کر آئے گا، مجھ تک پہنچے گا، ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلتا آئے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ پتہ نہیں ہے ضلالت والا راستہ کون سا ہے، ہدایت والا راستہ کون سا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہے ایک ضلالت کسے کہتے ہیں، ہدایت کسے کہتے ہیں۔ اللہ زمانہ اس ویسا آ چکا ہے، یہ عالم کہتا ہے یہ چیز حلال ہے، اسے عالم سے پوچھو فلاں حرام کر دیتا ہے، یہ عالم کچھ کہتا ہے، وہ عالم کچھ کہتا ہے، فلاں مسجد کا امام ہمارے خلاف بیان کرتا ہے، فلاں ہمارے خلاف یہ کہتا ہے، کوئی یا رسول اللہ کہے تو بات بنا دیتا ہے، کوئی نبی کے نام پر بڑی باتیں بنانے لگتے ہیں، ہم عشق کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے خلاف لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ نہیں بھائیوں، میں آپ کو اس وقت آپ کو ایک میزان دینے چلا ہوں کہ مجھے اور آپ کو بات کس کی ماننی ہے۔ میں کہتا ہوں میری بھی بات آپ نہ مانیں، میں بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوں، میری بھی بات آپ نہ مانیں، کسی مفتی کی بات نہ مانیں، آپ اٹھائیے میزان کو، قرآن بنائیے۔ میرے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے اور پہلے ہی فرما دیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ لوگوں مجھے اور آپ کو بات کیا ماننی ہے، لوگوں مجھے اور آپ کو راہ کس کی اپنانی ہے، کس آدمی کی بات ماننی ہے۔ میرا اللہ کا نبی فرما رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں تمہارے درمیان آیا ہوں اور تمہارے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو لے کر آیا ہوں۔ اب میں تمہارے درمیان علم والا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری علم میں دوں گا، میرے پیسے صدقہ بن جائے گا، میری مال و جائیداد یہ میرے یہاں بچوں کے لیے وراثت کے طور پر تقسیم ہوگا۔ جب دنیا سے پیغمبر جایا کرتے ہیں تو پیغمبر درہم و دنانیر چھوڑ کر نہیں جایا کرتے ہیں، وہ علم کی وراثت کو چھوڑ کر جایا کرتے ہیں۔ اور علم کی وراثت کو اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ میرے باپ کی وراثت کو میں محفوظ کروں گا، میرے باپ جب مر رہا ہوگا میں ڈائری لے کر بیٹھوں گا، میرے ابا جان کیا بات کہہ رہے ہیں، مجھے بڑی خواہش رہے گی۔ آخری بات بڑے لوگوں کو پسند ہوا کرتی ہے، لوگ سوچتے ہیں یار اس کی آخری وصیت ہے، ذرا مان لی جائے، اس کی آخری باتیں ہیں غور سے سن لی جائے۔ اللہ کا پیغمبر آخری وقت کے کر جا رہا ہے، میرا نبی کہہ رہا ہے لوگوں میرے اللہ کی اطاعت کرنا، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر چلتے رہنا، اور تم ان راستوں پر نہ چلنا جس راستے پر میں نے بتلا کرنا گیا، جن چیزوں کو میں نے بتلا کرنا گیا، جس چیز کو تم نے میرے دور کے اندر نہ دیکھا ہو، میرے صحابہ کے دور کے اندر نہ دیکھا ہو، کبھی اس راستے پر نہ چلنا۔ تم صحیح دین حاصل کرنا، صحیح تعلیم حاصل کرنا، اور جب تم صحیح تعلیم حاصل کرو گے تو تمہیں صحیح تعلیم حاصل کرنے کے لیے رخ کرنا پڑے گا علماء کا، رخ کرنا پڑے گا پڑھے لکھے طبقے کا۔ اب پڑھا لکھا طبقہ کون ہے؟ پڑھا لکھا طبقہ کون ہے؟ ایک تو وہ طبقہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یار اس عالم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، فلاں کو یوٹیوب پر سرچ کر لو، گوگل پر سرچ کر لو، مسئلہ صحیح طریقے سے بتلا دے گا۔ میرے قوم کے نوجوانوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے، بھائی نوجوانوں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اس جگہ پر انگلی ڈالنے سے توبہ کر لیجئے، اس جگہ پر اپنے آپ کو بچا لیجئے، اپنے دین کی حفاظت۔ اس وقت کئی ایسی ویب سائٹیں ہیں جو اسلام کو ڈھانے کے لیے، شریعت کو مجروح کرنے کے لیے، نبی کے دین کو ڈھانے کے لیے لوگوں نے ویب سائٹ بنائی ہے، غلط تشریحات پیش کی جاتی ہے، غلط احادیث پیش کی جاتی ہے، غلط تراجم پیش کیے جاتے ہیں، قوم کا نوجوان اس پر اعتماد کرتے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ تعلیم اس نے سیکھی نہیں ہے، علم اس نے سیکھا نہیں ہے، علماء سے رجوع کیا نہیں ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے پاس تو دنیا ہے، موبائل ہے تو دنیا ہے، یہ جنت میں لے جائے گی، مجھے دین کی صحیح تعلیم دے گی۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے معلومات۔ میں اگر علم حاصل کر رہا ہوں، اگر وہ میری معلومات ہے تو بھائیوں ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، انہیں بڑا علم ہے، یہ زیادہ جانتے ہیں کہ کون سی کتاب کس سلیبس میں رکھی جائے، کس بچے کو کس عمر میں کون سی کتاب پڑھی جائے۔ اگر ہمیں اسکول کے بارے میں، کالج کے بارے میں پوچھنا ہو، ہم ماسٹر کا رجوع کریں گے، ہم ان کی بات پر اعتماد کریں گے کہ ہمیں کون سی پڑھائی کرنی چاہیے، کون سی کتاب رکھنی چاہیے۔ یہ نفس کو زیادہ جانتے ہیں، یہ تعلیم کے معاملے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اگر مجھے دین کے بارے میں بات ضرورت پیش آئی کہ مجھے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، مجھے روزہ کس طرح رکھنا ہے، میری نماز کہاں
किसी मास्टर के पास जाओगे, तुम किसी डॉक्टर के पास जाओगे, तुम्हें कभी मसला नहीं बताएगा, वो कहेगा आलिम से रुजू कर। जब भाई डॉक्टर मना कर देता है, आज में और डॉक्टर अगर कोई दवा दे कि भाई यही टेबलेट खाना, इसके अलावा खाओगे रिएक्शन कर जाएगी, यही दवा पीना, ज्यादा पियोगे तो तुम्हारी मौत जान का खतरा है, कम पियोगे तब भी जान का खतरा है। डॉक्टर जितना बताता है, मैं और आप डॉक्टर की बात पर इतना अमल करते हैं क्योंकि मुझे वहां जाहिर में ये नजर आ रहा है कि अगर मैं दवा को कम पीऊंगा मेरी मौत हो सकती है, मेरी हलाकत हो सकती है, दवा ज्यादा पीऊंगा मेरी हलाकत हो सकती है। जाहिर में मुझे नजर आ रहा है, मेरे नबी ने फरमा दिया है कि रास्ता मेरा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह कह रहा है कि नमाज में मुझसे आकर मांगा करो, मुझे किस रास्ते पर चलना है, कौन सी एजुकेशन हासिल करना है, कौन सी तालीम हासिल करना है, किस बात को किससे हासिल करना है। डॉक्टर की बात मान लेता हूँ, मुझे जाहिर में नुकसान नजर आता है, मैं अपने नबी की शरीयत को पांव तले कुचल लेता हूँ, मुझे आखिरत नजर नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला हमको आखिरत को समझने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। भाइयों, इस वक्त हमें अपने बच्चों का रुख मोड़ना है, अपने नौजवानों का रुख मोड़ना है। इस वक्त जब हम हॉस्पिटलों के अंदर जाते हैं, एयरपोर्ट पर जाते हैं या बैंकों के अंदर जाते हैं, हमें बड़ी अजनबियत महसूस होती है, खुदा की कसम बड़ी अजनबियत महसूस होती है। लगता है कि दीन मर चुका है, ऐसा महसूस होता है। क्या शरीयत मोहम्मदी ने कोई तालीम नहीं थी? क्या पैगंबर ने कोई उस्वा नहीं छोड़ा था? क्या पैगंबर ने कोई राह नहीं बतलाई थी? क्या मेरे पैगंबर ने डॉक्टरी का हुक्म नहीं दिया था? क्या मेरे पैगंबर ने किसी एजुकेशन से रोका था? ये मेरे और आपकी तालीम है, ये मेरा और आपका फैसला है। दीनी तालीम पढ़ेगा, बच्चा खाएगा क्या? असली तालीम हासिल कराओ, महज वो पढ़कर लिखेगा, बड़ा डॉक्टर बनेगा, बड़ा मास्टर बनेगा। और जब दीन से खाली हुआ, खुदा की कसम, आज अमेरिका के अंदर जाओ, यूरोप के अंदर जाओ, लोग माँ बाप को तो हाउस के अंदर भेज देते हैं और अपने कुत्तों की पाखाने को साफ करते हुए पार्कों के अंदर घुमाए फिरते हैं। क्यों? क्यों? उन्होंने दीन मोहम्मदी को छोड़कर उन्होंने अपना कल्चर अपनाया है। और जो कौम अपने तरीके पर किसी कल्चर को अपनाती है, अपने तरीके पर किसी तहजीब को अपनाती है, वो कुत्तों की तो निगहबान हुआ करती है, सगे माँ बाप को घर से निकालने वाली बन जाया करती है। इसलिए ये तालीम की जरूरत क्यों पड़ गई है? ये तालीम हमारे यहाँ मकबूल क्यों हो चुकी है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो किसी तालीम से मना नहीं फरमाया है, लेकिन क्या होता है, कौम का एक बड़ा तबका वो है, बच्चा 9 साल का होता है, 10 साल का होता है, उसको काम पर लगा दिया जाता है। यार आलिम साहब, मौलवी साहब, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, अभी से पेट पर खड़ा हो जाएगा, शादी नहीं करते हैं, बच्चा खाएगा कैसे? बच्चे को कमाने के लिए छोड़ दिया है। 10 साल का बच्चा है, तगारी फेंक रहा है, 15 साल का नौजवान हट्टा कट्टा कौम की रहबरी करने वाला, दीन को समझने वाला, उसको लोगों ने मस्जिदों से दूर कर दिया। सगे बाप ने काम से लगा दिया, बेटा मस्जिद में ना जा। ये बाप की चाहत तो नहीं होती है, लेकिन अमल ये नमूना बतलाता है। बेटा मस्जिद में जाकर क्या करेगा? काम पर लगा दिया है। भाइयों, इतनी तालीम अपने बच्चों को दो, अपनी बच्चियों को दो, अपने घर वालों को दो कि कल जब हमारी मौत हो जाए तो हमारी कब्रों, हमारी जनाजे के सामने बैठकर कुरान पढ़ने वाले हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारी औरतें हो, गैरों को बुलाने की जरूरत न पड़े। ये इस वक्त की जरूरत है कि नहीं भाई? ये हमारी गफलत है, और गफलत ने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया है कि हमें इस वक्त पता नहीं चल रहा है, बौखलाहट के शिकार हो चुके हैं कि करना क्या है, होगा क्या, जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या, 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। हालात इस वक्त इतने संगीन हैं, आने वाले हालात में हमारा क्या होगा, हमारी नस्लों का क्या होगा। इनको दीन अगर नहीं पढ़ाया, इनको आगे जमाना ऐसा आने वाला है भाइयों, हमारे खिलाफ साजिश ये हो चुकी है, हमें आगे आने वाले जमाना ये सोचने पर मजबूर करता है हम सजदा करने के लिए पेशानी कहाँ रखेंगे, कहीं ऐसा जमाना मुझ पर और आप पर ना आ जाए। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये हालात, ये बात छोड़ो, हम अपने मुल्क की बात नहीं करते हैं, हम अपने मुल्क को छोड़कर हम एक जमाने उस पर आए कि जहां मुसलमानों की बड़ी आसाइश हुआ करती थी। तातारियों के ऊपर एक जमाना वो गुजरा था कि मुसलमानों को इतना मगलूब कर दिया था, इतना मगलूब कर दिया था, एक औरत इतनी जली हो चुकी थी कि अगर वो किसी मुसलमान को देखती तो ये कहती थी कि यहीं पर
کھڑے رہنا. وہ عورت تلوار لے کر آتی تھی, اس کو قتل کر کے چل جایا کرتی تھی, کسی کو کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو. حالات تھے, ورنہ بغداد ایک اسلامی مرکز تھا. وہاں جب مسلمانوں پر زوال کا وقت شروع آیا تو بڑی بڑی کتب خانوں کو دریا برد کر دیا گیا. علماء سے لوگ مسئلہ پوچھنے آیا کرتے تھے کہ بھائیو اس سمندر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں جائز. کیا ہو چکا تھا, کیوں ہو چکا تھا کہ جو قوم تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے, جو قوم اپنے اصلی ہدف کو چھوڑ دیتی ہے, پھر اس کا عروج اتنا خطرناک ہوا کرتا ہے کہ بھائیوں میں اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عنوان تھا تعلیم و تربیت, دینی اور عصری تعلیم کی اہمیت, لیکن مجمع دونوں طرح کا ہے. مفتی صاحب کا حکم ہوا 2 مرتبہ کہ بھئی آپ کو گفتگو ایسی کرنی بھی ہے کہ سیرت النبی کا پہلو بھی اس کے اندر ہو, سیرت پر بھی زور دیا جائے. تو بھائی اس کا خیال رکھتے ہوئے جو ہمارے منتظمین ہیں, تو اس سے میں ان سے معذرت خواہوں اس لیے کہ جس بات کا مکلف بنایا گیا ہے اس سے ہٹ رہے ہیں. تو اس کی وجہ ہے کہ جو بستی والے جس کی خواہش رکھتے ہیں, جہاں جس چیز کی ضرورت ہے, تو میں اس پہلو کو بھی ساتھ میں لیتا ہوا آ رہا ہوں. ورنہ مستقل اس پر محنت کرتے ہوئے یہ صفحہ میں نے لکھا ہے کہ دینی اور عصری تعلیم کی ضرورت کیا ہے. وقت رہا تو انشاءاللہ مکمل کریں گے, ورنہ جہاں تک وقت نے ساتھ دیا اسی پر پھر اگر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی تو. اس لیے آپ حضرات بھی اطمینان رکھیں, آپ حضرات ہی آپ جتنی توجہ یہاں پر آپ کی ہوگی انشاءاللہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی وسعت بولنے کی دے گا. آپ جس طرح منتشر ہوں گے تو شاید کہ میں اس طرح تسلسل کے ساتھ نہ بول سکوں یا ذہن منتشر ہو جائے. اس لیے آپ لوگوں کا توجہ سے سننا میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. طبیعت ہی اس قسم کی ہے کہ جتنا توجہ کے ساتھ مجمع سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مضامین کو کھولتے ہوئے چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. انسان کو انسان بنایا تھا قلم نے, تہذیب کا ملبوس پہنایا تھا قلم نے, شمشیر نے کھویا جسے پایا تھا قلم نے, فردوس وہ اجڑا جسے بسایا تھا قلم نے. یہ ہماری تعلیم اور ہمارا جو مذہب ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شریعت کو میرے بھائیوں لے کر آئے ہیں, وہ شریعت اتنی پاکیزہ ہے اور اتنی مطہر ہے, اس کے اندر کوئی گوشہ نبی علیہ السلام نے ایسا نہ چھوڑا ہے کہ جس پر آپ علیہ السلام نے تعلیم نہ دی. قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, جو چیز آپ نہیں جانتے تھے ہم نے اس کا علم آپ کو عطا فرمایا ہے. سائنس میرا نبی جانتا تھا, ریاضی میرا نبی جانتا تھا, فلسفہ میرا نبی جانتا تھا, طب میرا نبی جانتا تھا. کون سا فن ہے جو میرا نبی نہیں جانتا؟ سارے فنون میرے نبی کے قدموں کے در کے یہ بکاری ہے. نبی علیہ السلام نے کوئی تعلیم اپنی امت کو کسی جگہ پر میرے نبی نے یتیم نہیں چھوڑا. میرے نبی نے اپنی امت کو ہر موقع پر ہر موڑ پر رہنمائی کی ہے. آپ آ کر دیکھو گے میرے نبی کے در پر, ذرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو اٹھا کر تو دیکھو, نبی علیہ السلام کی زندگی کا خاکہ اٹھا کر تو دیکھو کہ بعثت سے پہلے جہالت تھی. آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھ کو بجوامع الکلم دے کر مجھ کو مبعوث فرمایا گیا ہے. نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا. آپ علیہ السلام کوئی بات ایک لفظ میں کہا کرتے تھے, علماء آج بھی اس کی تشریح کرتے ہیں, اپنے کئی اس کے مضامین نکالتے ہیں, مطالب نکالتے ہیں, اس کی تشریح کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا مشن تھا کہ میری امت کا کوئی خوشہ, میری امت کے رہبری اور رہنمائی کے لیے آپ علیہ السلام نے ہر طریقے کی تعلیم دی ہے, ہر طریقے کا طبقہ میرے نبی نے چھوڑا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے غزوات کے موقع پر تعلیم دی ہے. میرے نبی نے مسجد نبوی میں درس دیا ہے, طائف کے میدانوں میں چل کر صبر کی تلقین کی ہے, بیماروں کو شفا کی تلقین کی ہے, علاج و معالجے کی تلقین کی ہے, پڑھانے کا صحیح طریقہ بتلایا ہے, لوگوں کو اپنے دین کے معاملے کے اندر آگے بڑھانے پر ترغیب دی ہے, تنزل سے اس کو اٹھانے عروج پر لانے کا میرے نبی علیہ السلام نے پورا طریقہ بتلا دیا ہے. خصوصی طور پر نبی علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث کیے گئے ہیں اس زمانے کو ذرا اپنے تخیلات میں, تفکرات میں, تناظر میں, قیاس آرائیوں میں لا کر تو دیکھو کہ کیا ضرورت تھی ایسے دور کے اندر جہاں جہالت عروج پر تھی. اللہ نے
انسان کو میولاپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. میرے نبی کو آنے کی ضرورت ایسے ہی زمانے کے اندر تھی جہاں ضلالت ہی ضلالت تھی. لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لوگوں کے اندر تعلیم کا رواج نہ تھا, لوگ جاہل تھے. جاہل بھی اس طرح کے تھے کہ لوگوں کے اندر دل تو تھے لیکن حقیقتی دل سے خالی تھے. انسان تو تھے لیکن انسانیت سے خالی تھے. صرف ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا. جنگ ہو جایا کرتی تھی, بس میں نہ آیا کرتی تھی. ماں سگی ماں کو ماں نہیں سمجھا جاتا تھا, سگے بھائی کو بھائی نہ سمجھا جاتا تھا. ایسے دور کے اندر تعلیم کی ضرورت تھی, ایسے دور کے اندر حقیقی علم کی ضرورت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے پیغمبر کو مبعوث فرما کر امت کی سیرابی فرمائی ہے, اور امت کو سیراب اس طور پر کیا ہے, اس کو دین کا دل علم بھی دیا ہے, اس کو دنیا کا علم بھی دیا ہے, اس کو دین کے معاملے میں بھی نبی نے یتیم نہیں چھوڑا ہے, اس دنیا کے معاملے میں بھی یتیم نہیں چھوڑا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو کمانے کی ترغیب بھی دی ہے, بچوں کو پڑھانے کی ترغیب بھی دی ہے. غزوہ بدر کا موقع ہے, آپ علیہ السلام نکلے ہیں, لوگ نکلے ہیں, مقابلہ ہوا ہے کفار و مشرکین کا. کئی لوگ پکڑے گئے ہیں مشرکین کے. آپ علیہ السلام مدینہ المنورہ لے کر آئے ہیں. صحابہ میں اختلاف ہوا ہے نبی ان کو چھوڑے یا نہ چھوڑے, ان کو آزاد کرے یا نہ کرے. نبی علیہ السلام نے تعلیم کو اہمیت دی ہے. نبی نے ہر دور میں صحابہ کو علم سکھانے پر ترغیب دی ہے اور فرمایا ہے کہ تم من تفقہ فی الدین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت فرماتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اب دین, یہ دنیا کا دین بھی ہمارا دین ہے, دینی علم بھی ہمارا دین ہے, اصلی تعلیم بھی ہماری تعلیم ہے. میں نے اور آپ نے فرق کر دیا ہے, اصلی تعلیم کو کسی اور طبقے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے, جس سے ہمارے یہاں ہاسپٹلوں میں ہمارے مسلمان ڈاکٹروں کی کمی محسوس ہو رہی ہے, ہمیں بینکوں کے اندر ہمارے مینیجروں کی کمی محسوس ہو رہی ہے, اسکولوں کالج کے اندر ہمارے ڈاکٹروں میں ماسٹروں کی کمی ہو رہی ہے, ہماری بہنوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے. کیوں نیلام ہو رہی ہے؟ ہم نے وہ ایجوکیشن, وہ تعلیم, وہ تربیت اپنے بچوں کو بچپن کے اندر نہیں دی جس سے ہمارے یہاں ہمارے علاقے کے اندر ہمارے ماسٹر ہو, ہمارے ڈاکٹر ہو, ہمارے وکیل ہو, ہمارے مجسٹر ہو, ہمارے جج ہو, فیصلہ ہمارے حق میں ہو. ہم کس سے ثابت کر سکتے ہیں؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے پاک قائم کیا ہے, کو کافر کے برتن میں کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے. بات یہاں تک آ چکی ہے کافر کے برتن میں کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے, جس سے میں اور آپ بھی کہتے ہیں یار یہ ہمارا محسن ہے, اس کے دل کے اندر کفر ہے. خدا کی قسم میرا نبی فرما رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے, کافر تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ تم ان کی ملت اختیار نہ کر لو, ان کی تہذیب اختیار نہ کر لو, ان کا دھرم اختیار نہ کر لو. میرے اور آپ کے یہاں کیا معاملہ ہو گیا کہ ہمارے یہاں ہمارے تعلیم کے اندر ہمارے بچے نہیں جاتے ہیں, اسکولوں جو کالج کے اندر ہمارے بچے نظر نہیں آتے ہیں, مکتب کے وقت کے موقع پر ہمارے بچے کیوں گلیوں کے اندر پھر رہے ہیں, کیوں گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے گھوم رہے ہیں. نوجوان کا 80% طبقہ مسلم قوم کا وہ ہے کہ جن بچوں کو بچپن کے اندر ہی گٹکا پاؤچ سے لگا دیا ہے. بھائی میرے قوم, میرے نبی کے سامنے میں اپنے منہ کو کیا دکھلاؤں گا, میرے نبی کے سامنے میں کیسے پیش رہوں گا کہ میرا بچہ اس کمرے عمری کے اندر وہ گٹکا کھا رہا ہے, پاؤچ کھا رہا ہے, نشے کر رہا ہے, ماں کو گالی دے رہا ہے, باپ کو دھکے دے رہا ہے. تعلیم کی کمی کی بنیاد پر ہے. میرے تعلیم نہ دی, تعلیم کو اہمیت نہ دی. کائنات کا پیغمبر فرما رہا ہے, بدر کے قیدیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو تعلیم آتی ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھائے, اس کے مقابلے میں اس کو آزاد کرا دیا جائے گا, اس کو آزادی مل جائے گی. نبی نے تو یہ تعلیم کی اہمیت بتلائی ہے. نبی علیہ السلام نے تو اس بات کی طرف توجہ دی ہے, لیکن کیا ہو گیا, عورتوں کے اندر وہ جذبہ نہیں ہے, عورتوں کے اندر وہ سلیقہ نہیں ہے. کیا زمانے کا رخ آ چکا ہے, عورتوں کے اندر تعلیم کے اعتبار سے نہ کوئی تربیت ہے, نہ کوئی معاملہ ہے, نہ دین کی سمجھ ہے, نہ اس میں آنے کی کوئی ترغیب ہے. حضرت فروخ رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں, وقت کے تابعی ہیں, جہاد پر نکلے ہیں. 27 سال تک انہوں نے جہاد کیا. جب اپنے یہاں جہاد کے لیے جا رہے تھے, اپنی عورت کو کہا کہ یہ اتنے درہم میں تم کو دے کر جا رہا ہوں, یہ درہم تم استعمال کرنا اپنے خرچے کے لیے. شوہر تو چلا گیا جہاد کے لیے. 27 سال کے بعد فروخ رحمت اللہ علیہ لوٹتے ہیں. بیوی سمجھ رہی ہے شوہر تو شہید ہو گئے, بیٹا سمجھ رہا ہے شوہر شہید, باپ شہید ہو گیا. جب گھر کا دروازہ فروخ 27 سال کے بعد کھٹکھٹاتے ہیں تو دروازے پر بیٹا ربیعۃ الرائے وقت کا امام جا رہا ہے. دروازے پر دیکھا, دستک دی, فروخ گھر میں بلا جھجک جانے لگے ہیں اور بیٹے نے دروازے پر روک دیا ہے کہ آپ کون ہو, آپ گھر کے اندر کیوں جا رہے ہو, یہ گھر میرا ہے. فروخ اور بیٹے باپ کی لڑائی ہو گئی ہے.
बेटा बाप को नहीं पहचान रहा है, बाप बेटे को नहीं पहचान रहा है। रबीयतुल राय की माँ ने सुना, यार ये तो मेरे सरताज आए हुए हैं, दौड़ से घर के दरवाजे पर आई है, कहा फर्रुख क्यों लड़ रहे हो, अभी मामला शांत रखो। बात हो गई, आई गई। फर्रुख अपने यहाँ मस्जिद नबवी के अंदर दर्स नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे और इससे पूछ लिया, मैंने तुझे इतने दरम देकर गया था, इतने पैसे देकर दिया गया था, तूने क्या किया? औरत ने कहा, मेरे सरताज में तुम्हें अभी जवाब नहीं देती हूँ, जाओ नमाज पढ़ कर आओ, जब नमाज पढ़कर आना तब मैं तुम्हें बतलाऊंगी वो पैसे कहाँ खर्च किए। फर्रुख मस्जिद के अंदर जाते हैं, नमाज के बाद देखा जा रहा है मसनद लगाई गई है, सफेद पोश लिबास आमा एक शख्स मसनद पर बैठा है, हदीस दर्स दे रहा है। किसी ने उन्होंने पूछा कि भाई ये जो दर्स दे रहा है ये कौन है? कहा जानते नहीं है, फर्रुख किसी जमाने के अंदर जिहाद के लिए निकला था, उसका बेटा है रबिया है, ये हदीस का दर्स देता है। रबिया और फर्रुख की आंखों में आंसू आ गए हैं। औरत के पास आकर कहा, औरत ने पूछा, चाहिए आपको अपने पैसे का हिसाब? का नहीं चाहिए। का क्यों? मैंने अपनी आंखों से अपनी तालीम और आपकी लगाई हुई रकम को मैंने देख लिया है, मुझे तालीम मंजूर है, मुझे मेरे बच्चे की ये इज्जत ये मकाम मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं है कि तुरंत पैसे की मैं तुझसे सवाल करके अपने आप को जलील करूं। वक्त का फर्रुख ये कह रहा है और अपनी तालीम अपने बच्चे की तालीम को देखकर अपने बच्चे को मसनद पर देखकर खुशी का इजहार फरमा दिया है। भाइयों, अगर बच्चे की तालीम के अंदर पैसा लग रहा है, खर्च लग रहा है, तो याद रखिए इस पैसों से हमें हटना नहीं है। हमारे बच्चे ये हमारी आदतें ये नस्लों का पता बता देती है। बच्चे को जैसी तालीम देंगे, जैसी तरबियत देंगे, जिस सांचे के अंदर उन्हें ढालेंगे, ये बच्चे उसी तरह परवान चढ़ते रहेंगे। आपको एक वाकया इस पर सुनाता हूँ। एक बादशाह था, बादशाह के पास दरबार में एक शख्स आया और आकर अर्ज किया कि भाई मुझे नौकरी चाहिए। बादशाह से कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं सियासी हूँ। सियासी किसको कहते हैं? अरबी के अंदर कहते हैं कि जो हर मामले की फहम रखता हो, समझ रखता हो। बादशाह ने कहा कि भाई ये तो बहुत, लेकिन आप भी रह जाओ। बादशाह ने उसको अपने अस्तबल, घोड़ों के अस्तबल के अंदर, हमारी जुबान के अंदर कहते हैं गुहारे के अंदर रख दिया कि भाई इसकी निगरानी करा कर घोड़ों की। एक दिन बादशाह ठीक ठाक मूड में था, तो बादशाह हर जिस तरह आजकल कार चलती है ना, अच्छी महंगी कार का नाम पूछ, हल्की कार का कुछ नाम, इस तरह पहले जमाने के अंदर घोड़े हुआ, घोड़ों के नाम। तो बादशाह ने अपने घोड़े के बारे में पूछा कि इस घोड़े के बारे में आपकी क्या राय है, ये घोड़ा नस्ली है या वैसी है? तो बादशाह से कहा कि बादशाह ये घोड़ा नस्ली नहीं है, अरब के अंदर नस्ल बड़ी अहमियत रखा करती थी, घोड़ों के नस्ल नामे लोगों को याद हुआ। बादशाह ने कहा अच्छा नस्ली नहीं है। बादशाह उसकी तहकीक के जंगल में गया, जिससे खरीदा मालूम किया, तो उन्होंने एतराफ किया कि बादशाह सच बात तो यही है कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। कहा क्यों? कहा कि इसकी माँ बचपन में मर गई थी, तो इसको हमने गाय का दूध पिलाकर पाला है। कहा अच्छा ठीक है। बादशाह ने उससे पूछा कि अच्छा आपको इस बारे में कैसे पता चल गया कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है? तो कहा बादशाह ये भी घास खाता है, ये चरता है तो मुंह लगाकर ही चरता है, और नस्ली घोड़ों की शनाख्त ये है कि वो लेकर ऊपर मुंह करके खाता है। बादशाह ने तो बात तो बिल्कुल सही है। एक दिन बादशाह ने फिर उससे पूछा, अपनी औरत के बारे में पूछ बेटा कि मेरी औरत शहजादी है या नहीं। अच्छा, बादशाह ने जब ये उसने दिया ना, तो बादशाह ने उसको इनाम दिया, बकरी दी, भैंस दी, गाय दी, इस तरह का उसको सामान दिया। तो बादशाह ने उससे अपने बारे में पूछा कि अच्छा मैं शहजादा हूं या नहीं। उससे पहले तो उसने कहा कि बादशाह जान क्या मानो तो मैं बताऊं। पहले के बादशाह हुआ करते थे, ठीक नहीं तो क्या मौत तो आती, तो जान की अमान कहाँ जान की अमान। तो बादशाह सच तो ये आप भी कोई शहजादे वहजादे नहीं है। अब बादशाह अमान तो दे चुका था, सच्ची में शहजादा नहीं कहा। अच्छा, उसने उसकी माँ को पूछा, पूरी तहकीक की, तो माँ ने कहा कि बेटा सच्ची मुच्ची बात ये कि तो शहजादा नहीं है, हमारे पास कोई औलाद नहीं थी, हमारे पास कोई औलाद नहीं थी, हमको नस्ल चलानी थी, हमको हमारा मकाम और रोब रखना था, तो हमने एक चरवाहे के बच्चे को गोद में लिया, तो चरवाहे का बच्चा है। हकीकत बात पता चल गई।
بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ بھائی تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ میں شہزادہ نہیں ہوں؟ تو کہا بادشاہ شہزادہ ہے کہ بادشاہوں کی علامت یہ ہوا کرتی ہے جب وہ کسی کو انعام اور اکرام دیتے ہیں نا تو سونا چاندی جواہرات دیا کرتے ہیں. تو مجھ کو تو نے بکری بھیج دی تو چڑھوائے کے وجہ تبھی تو بکری بھیج دی. بات بالکل صحیح ہے. یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ تعلیم کے یعنی کہ عادتیں نسلوں کا پتہ بتا دیتے ہیں. اپنے بچوں کو جس طرح تعلیم دیں گے وہ اس سانچے پڑھیں گے. ایک دن بادشاہ نے پوچھ لیا کہ شہزادی کیا؟ یہ شہزادی ہے میری گھر کی ملکہ. تو کہا یہ بھی شہزادی نے. تو کہا کیوں؟ تو اس نے پھر امان مانگی. تو تحقیق کی تو کہا کہ یہ ہمارے یہاں بچی مر چکی تھی بچپنے میں اور اپنے آپ سے رشتہ کر لیا تو ہمیں رشتہ برقرار رکھنا تھا تو ہم نے بھی چرواہے کی بچی کو لے لیا گود میں اور وہ اسی کی بچی کا. یہ کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ بادشاہ نے جب بھینس وغیرہ بکری دی تو کھول کے یہ دے رہی تھی آگے کر کے لے جاؤ. تو عادتیں نسلوں کا پتہ بتاتی ہے. جس طرح تعلیم دیں گے وہ اس کا اثر آئے گا. فقیر کا بیٹا فقیر ہوگا, مالدار کا بیٹا مالدار ہوگا. جس کا باپ بھیک مانگ رہا ہوگا بیٹا ضرور بھیک مانگے گا, وہ ضرور اپنی عادت لگا دے گا. کہیں نہ کہیں جس قوم کی جس خاندان کی جو عادت ہوا کرتی ہے وہ اس کے اندر, کیوں کہ عادتیں یہ جایا نہیں کرتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ او یہودانیہ او ینصرانیہ او یمجسانیہ, کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا. کافر کا بچہ بھی مسلمان ہے, یہودی کا بچہ بھی مسلمان ہے, عیسائی کے گھر میں پیدا ہو رہا وہ بھی مسلمان ہے. اب یہ جس بچہ جس گھر میں ڈھلتا ہے جو تعلیم پاتا ہے, مسلمان کا بچہ مسلمان کے گھر میں تعلیم پا کر وہ مسلمان بنتا ہے. یہودی کا بچہ یہودی کے گھر میں جا کر یہودی تعلیم پا کر وہ یہودی صہیونی بنتا ہے. عیسائی کا بچہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, پیدائش میں مسلمان ہے, تعلیم پا کر وہ عیسائی بنا ہے. تو بھائیو یہ تعلیم ہمارا رخ موڑتی ہے, تعلیم ہمارا ہدف موڑتی ہے. میرے اور آپ کے یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے بچے کو عالم بھی بناؤں گا, میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤں گا, میں اپنے بچے کو وکیل بھی بناؤں گا, میں اپنے بچے کو ماسٹر بھی بناؤں گا, میں اپنے بچے کو مینیجر بھی بناؤں گا, میں اپنے بچے کو ہر فیلڈ کا ماہر بناؤں گا. میری قوم کے اندر میرے وکیل ہوں گے, میری قوم کے اندر میرے مجسٹریٹ ہوں گے, میری قوم کے اندر میرے وکیل ہوں گے. غیر کی نظر پڑے گی مجھے خوشی نہیں ہوگی. غیر کی نظر یہ نظر ہوا کرتی ہے, ظاہر میں کچھ ہوا کرتے ہیں, جن کے دل سیاہ ہوا کرتے ہیں, جن کی سوچ گندی, جن کے دماغ گندے, جن کے دل گندے. میرے حق میں, میرے رسول کے حق میں, میرے قرآن کے حق میں, میری مساجد کے حق میں, میرے مدارس کے حق میں کب وہ بھلا حق سوچ سکتے ہیں, سچ سوچ سکتے ہیں, صحیح سوچ سکتے ہیں؟ قوم کا نوجوان غیروں کی نظروں کے اندر کھٹکتا ہے, غیروں کی نظروں کے اندر وہ کانٹا بنا ہوا ہے, غیروں کی نظروں کے اندر وہ دشمن بنا ہوا ہے. وہ جانتا ہے مسلمان کے اندر ایمان کی طاقت ہے, رسول اللہ کی محبت ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے نبی نے اسے ہر موقع پر تعلیم دی ہے, ہر موڑ پر اسے سمجھایا ہے, ہر موڑ پر اسے قرآن دے دیا ہے. اور اللہ نے کہہ دیا ہے ایک سرا میرا قرآن کا پکڑ لے, اس کا ایک سرا میرے پاس ہے, تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اس کے پاس تو تمام رہبری اور رہنمائی کے لیے تمام تر آلات موجود ہے. لیکن جب یہودیوں نے دیکھا, صہیونیوں نے دیکھا, یورپ نے دیکھا, اپنے کلچر کو انہوں نے اس طور پر آمادہ کیا کہ نوجوان اپنی پینٹ کو پھاڑ لیتا ہے, اپنی جنس کو پھاڑ لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے اس میں فیشن ہے, یہ اس کا کلچر ہے. ارے یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جو عائشہ پر بھونکتے ہیں, ابو بکر عمر پر بھونکتے ہیں, جن کے نعرے میں سڑکوں پر لگاتا ہوں, جن کے نعرے میں رات و دن لگاتا ہوں, جن کے نام پر میں درود پڑھتا ہوں. ان لوگوں کی تہذیب کو میں نے اپنائی ہے. میں نے داڑھی کی شیپ یہودی کے طور پر کی ہے, میں نے اپنے ٹائی اپنے گلے میں یہودی کے طور پر لٹکائی ہے, پینٹ کو یہودی کے طور پر پہنا ہے. میرے نبی کے کپڑے سے مجھے نفرت ہو گئی, نبی کی تعلیم سے نفرت ہو گئی. نبی نے کہا تھا کہ صحیح تعلیم حاصل کرنا, صحیح سمجھ حاصل کرنا, اور میرے نبی علیہ السلام نے صحیح نہج پر چھوڑ کر گیا. وہ قوم کا نوجوان جوان قوم کا دشمن ہو کر اس نے غیر کی تہذیب کو اختیار کی, اس نے دشمن کے کلچر کو اختیار کیا, اس
تعلیم سے ناشنا ہے، علم کی صحیح حقیقت ان سے نہیں پہنچی ہے، اس سے ہم نے دور رکھا ہے، اس کے مجرم میں بھی ہوں۔ قوم کا اگر کوئی نوجوان چور ہے میں مجرم ہوں، قوم کی اگر کسی بیٹی پر غلط نگاہ اگر میرا قوم کا نوجوان ڈال رہا ہے اس کا مجرم میں ہوں، میری بہن بے پردہ گھر سے نکل رہی ہے اس کا مجرم میں ہوں، میں اپنی میری خواہش ہے میری عورت کو غیر نہ دیکھیں، میری عورت کو غیر نہ دیکھیں، میری عورت کو اللہ نے میرے لیے حلال بنایا ہے، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ قوم کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا؟ جلوس کے موقع پر اپنے عورتوں کے برقعوں کو نکال کر وہ سڑکوں پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ میرے نبی نے میری امت کو یہاں چھوڑا تھا کہ تم دین سے اتنے بے آشنا ہو جانا، دین سے اتنے بیزار ہو جانا، اپنی جوان بچوں کو بے نقاب کر کے تم روڈوں پر لا کر کھڑا کر دینا۔ بھائیو یہ شریعت نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ نبی کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے۔ توبہ کریے انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کے کلچر کو اپنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو نبی علیہ السلام کے کلچر اپنانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں۔ سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم، بے شبہ وہ جو علم کی دولت سے ہے خالی، کہنے کو تو بشر ہے بشریت سے خالی۔ جس کو علم نہیں ہے، جو علم سے خالی ہے، اس کو کوئی عقل، اس کو معاشرے کوئی عزت نہیں ہے۔ جو بیٹا 10 سال کی عمر میں گٹکا پاؤچ کھا رہا ہو، اسکول نہیں جا رہا ہو، مکتب نہیں جا رہا ہو، وہ معاشرے کے اندر وہ بڑا ہو کر کیا کر سکتا ہے؟ وہ ماں باپ کی عزت کرے گا؟ قسم بخدا کبھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کو کبھی تعلیم نہ دی گئی ہے۔ جب بچہ مسجد کی دہلیز پر آتا ہے اسے کہا جاتا ہے قال رسول اللہ کے، اسے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے دل کو نرم کر دیا جاتا ہے۔ کالج کے کالے دروازے پر جایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے پوچھ کر آنا، پوچھ کر آنا، میرے نبی کی شریعت ہے، میرے نبی کا دین کہہ رہا ہے کہو السلام علیکم، کہو السلام علیکم، میرے نبی کی شریعت ہے، سلام کر کر اندر آیا کرو۔ کالج کے کالے دروازے پر چھوڑنے والے، محض تعلیم کو فروغ دینے والے یہ کالج کے کالے دروازے پر لا کر بچوں کو دین سے محروم کر کے نبی علیہ السلام کے دین کے دشمن بنا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ دین کے اندر نئی نئی باتیں نہیں کرتے، پھر علماء سمجھاتے ہیں، پھر فلسفی باتیں کرتے ہیں اور فلسفی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک فلسفی ایک اللہ والے کی مجلس میں آیا اور کہا کہ کیا اللہ اللہ کی رٹ لگایا ہوں، اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوا ہے؟ میں برف پانی پر لکھوں، پانی پر کاغذ پر برف لکھوں کہ برف پگھل سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہ اللہ اللہ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کہا کہ گدھے یہاں سے نکل جا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہا اللہ کہ ولی ہو مجلس لگا کے بیٹھو مجھے گدھا کہہ دیا۔ کہا میں نے تجھے گدھا کہہ دیا، میرے لفظ کے اندر اتنا اثر ہے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو اللہ اللہ کرے گا تیرا دل نہیں بدلے گا؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اللہ لفظ کہنے سے میں آپ کو کوئی لفظ کہہ دوں، آپ کو برا بلا کہہ دوں، آپ کا چہرہ بدل جائے گا۔ اللہ اللہ کریں گے، زندگی کے اندر رسول کی تعلیم کو لائیں گے، کیا ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ یہ ہماری خامیت، ہماری کم علمی ہے، کم فہمی ہے، کجروی ہے کہ ہم نے شریعت کی صحیح تعلیم کو نہیں سمجھا۔ شریعت کے اندر نبی علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے وہ جہاں دینی تعلیم ہے وہاں عصری تعلیم کو بھی اہمیت ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت رفیعہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے علاج معالجہ کراؤ۔ وہ زخموں کی پٹیاں کرتی تھی، مرہم پٹیاں کرتی تھی۔ یہ مسلمانوں کے یہاں صحابہ کرام کے زمانے کے اندر بھی ڈاکٹر موجود رہے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طب سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت شفا بنت عبداللہ العدوی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے علم طب سیکھو، ان سے ڈاکٹری سیکھو۔ حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا یہ مدینہ کے اندر یہ ڈاکٹری کیا کرتی تھی، یہ علاج معالجہ کیا کرتی تھی۔ یہ مسلمانوں کے یہاں اس وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے قوم کے اندر جتنے ہمارے اپنے ہوں گے، ہمارے درد کو، ہمارے مرض کو زیادہ سمجھیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے موڑ کر انہیں کمائی پر لگا دیا ہے اور یہ سمجھ لیا ہے یہ پیسے کما کر میرے دین میری دنیا کو بنائے گا، لیکن یاد رکھیے یہ جیتے جی باپ کو گھر سے دھکا دے کر نکالنے پر مجبور کر دے گا۔ کتنے گھروں کی ایسی کہانی، کتنے ہی گھروں کی، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھ لے کہ اس کے گھر کے اندر تعلیمی معیار کے نظام پر کتنے، جن کے گھروں کے اندر تعلیم ہے وہ اپنے گھر کا محاسبہ کرے، اپنے بچوں کو دیکھے
جن کے اندر تعلیم نہیں ہے، جن کے اندر محض صرف نبی کا نام اور صرف محض دکھلاوے کی شریعت یا میرے گھر میں ہو یا کسی کے گھر میں ہو، وہ اپنے بچوں کا صحیح محاسبہ کر لے، ان کے بچوں کی صحیح سن. ماں پکار رہی ہے، ماں پکار رہی ہے، بچہ جواب نہیں دے رہا ہے. کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ بچے کو تعلیم نہیں دی ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ سعدیہ آئی ہے تو نبی علیہ السلام نے اپنی دستار نبوت بچھا لی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس عمل کو دیکھ کر صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے دستار نبوت بچھا لی ہے. کائنات کا پیغمبر فرمانے لگا یہ میری ماں ہے جس نے مجھے بچپن کے اندر دودھ پلایا تھا. ایک سوتیلی ماں کا کائنات کا پیغمبر یہ احترام کر رہا ہے. قوم کا نوجوان تعلیم سے محروم رہ کر وہ آج ماں کی صحیح رہبری نہیں کر رہا ہے. ماں کا کہاں نہیں مان رہا ہے. ماں بیمار ہے، علاج کو لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. بوڑھا باپ کھانس رہا ہے، بہو کو تکلیف ہو رہی ہے، بہو کو تکلیف ہو رہی ہے. ماں کا کہاں نہیں سن رہی ہے. انہیں تو سسٹم چاہیے، انہیں تو الگ چاہیے. ماں کو روٹی دینے کو بیٹا تیار نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ جو باپ رات کو جب بیٹا سوتا تھا اور اس سے پوچھتا تھا میرا لال کیسا ہے، میرا بیٹا کیسا ہے، بچہ جب بیمار ہوتا تھا ماں کہتی تھی آج میرا پیارا بیمار ہو گیا ہے. وہی ماں کو نکالنے والا گھر سے درندہ بن چکا ہے. ہر گھر میں ایسے درندے بیٹھے ہیں جو ماں کی نافرمانی کرنے والے ہیں، بہن کی نافرمانی کرنے والے ہیں، حقوق کھانے والے ہیں اور اپنے آپ کو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دین کے ٹھیکیدار ہیں. کیا ٹھیکیداری ہے؟ جس نبی کی شریعت کو تم نے مجروح کر رکھ دیا ہے، میں نے مجروح کر رکھ دیا ہے. میں نبی کا نام لے رہا ہوں تو بھائیوں یہ میرے نبی کا نام لینا یہ محض دکھلاوا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مجھ سے محبت کرو اپنے اولادوں سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، اپنے خاندان والوں سے بڑھ کر، اپنے جان سے بڑھ کر مجھ سے زیادہ محبت کرو. سال میں ایک مرتبہ نبی کا نام لوں گا تو میں مجرم بن جاؤں گا. نبی کے نام پر صرف میں یہی جلوس نکالوں گا، میں خدا کی قسم کل قیامت کے دن مجرم بن جاؤں گا. اگر میں میرے نبی کی دین کی شریعت کو میرے گھروں کے اندر نہیں لایا، اگر میرا لباس نبی کے مطابق نہیں ہے، مجھے بھی میرے نبی کا نام لینے کا کیسے حاصل ہوگا؟ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، میں ماں کو غلط دیکھوں، میں بیٹیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھوں اور میں نبی کا نام لیوا بنوں، میں مجرم ہوں. اللہ کی نظر میں مجرم ہوں، قوم کی نظر میں مجرم ہوں. میرا اور آپ کے لیے ضروری بنتا ہے کہ میں اور آپ اس مسجد کے اندر عہد کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اپنی زندگی کے اندر ہر شعبے کے اندر، ہر محض پر، ہر گھڑی، ہر موڑ پر نبی علیہ السلام کی شریعت کو اور آپ کے طریقے کو آگے رکھیں گے نا انشاءاللہ. بور تو نہیں ہوئے نا بھائی؟ آپ کہہ دینا نہیں کہ بھائی بہت ہو گیا تو بہت ہو گیا. کہہ دینا کہ جب وقت ہو جائے تو مجھے اطلاع دینا تاکہ میں بند کر دوں. ورنہ ایسا کہیں گے یار وہ بعض لوگوں کو کئی تقاضے ہوتے ہیں تاکہ پھر بعد میں اختلاف اتنے سے یہ بیچارے بیٹھے جنہوں نے اتنا پروگرام سجایا ہے، آپ لوگوں کو بلایا ہے، بعد میں یہ عمر ہوتا ہے. ہمارے یہاں بیچارے مولانا صادق صاحب کھاتے گاؤں سے تشریف لائے، بڑی شرمندگی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. یہ ان لوگوں نے آپ کے لیے یہ دیکھو اب ہمارے یہاں یہ بہت اس وقت کے حالات آپ کو نہیں معلوم، آپ جانتے نہیں اس وقت کے حالات میں بڑے سنگین حالات ہیں. سوشل میڈیا پر جو لوگ دیکھتے ہیں لکھتے ہیں، جو پڑھے لکھا طبقہ ہے وہ جانتا ہے کہ اس وقت قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر آپ کو حقیقت پتہ چل جائے بھائیوں، آپ کو ایسا سمجھے گا کہ لوگوں نے قیامت کو بہت نیچے لا کر کھڑا کر دیا. اللہ کے نظام کو لوگوں نے ہلا کر رکھ دیا، سسٹم کو. آج کتوں کی، خنزیروں کی تنظیمیں موجود ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا خون، میرے نبی کی امت کا خون اتنا سستا ہو گیا، جس کا جی چاہا جا رہا ہے اس کو بہا دے رہا ہے. لوگ کتے کو گاڑی مار دیتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے. خنزیر کو کوئی مارتا ہے، اس کی تنظیم موجود ہے. جانور کے حقوق کی تنظیم موجود ہے. امت محمدیہ کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے، جس کا جی جہاں جا رہا ہے اس کو بہا دے رہا ہے. میرے بھائیوں، میری اور آپ کے لیے ضروری بنتا ہے، میرا اور آپ کے لیے نیند حلال نہیں حرام ہو جانی چاہیے تھی. ایسے زمانے کے اندر جہاں میرے لیے اور آپ کے لیے سفر کرنا دشوار ہو گیا، میرا آپ کیسے بیٹھے ہیں، میں اور آپ بے چین کیسے ہیں، میں اور آپ کیسے بیٹھ گئے فرقہ پرستی لے کر بیٹھ گئے، میں اور آپ اپنی مسجد کیسے لے کر بیٹھ گئے. یہ تو میری گاڑی ہے، یہ تو میری مسجد ہے، یہ تو میرا امام ہے. ارے میرا نبی سب کا نبی ایک ہے، میں بھی وہی کلمہ پڑھ رہا ہوں، اللہ بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، دستور بھی وہی ہے. صرف تعلیم کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی بنیاد پر میرے اور آپ نے ہمارے درمیان
بھائیوں کے درمیان، گھر والوں کے درمیان اختلافات، جھگڑے، فسادات رونما کر لیے، علم نہ ہونے کی بنیاد پر جس قوم کے پاس علم ہوا کرتا ہے وہ قوم سربلند ہوا کرتی ہے، وہ کبھی عروج پر نہیں ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ سال کے اندر 3 فصلیں کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ علاقہ ہمارا اس وقت پیسوں کے اعتبار سے، مالی حالت کے اعتبار سے اچھا ہے، پہلے کی طرح بحران نہیں ہے، پہلے لوگوں کو کھانے کا اناج نہیں جڑتا تھا، ہمیں تو نہیں معلوم، سنتے ہیں ہمارے باپ داداؤں سے اس طرح کہ ایسا لوگوں پر حالات آئی ہیں۔ اب یہ حالات ہمارے نہیں ہیں، اب ہمارے بہت اچھا سسٹم ہمارا چل رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ بیٹھ گئے کہ بھائی ہمارے یہاں تو بہت اچھا سسٹم چل رہا ہے اور ہم دین سے کولے رہے، علم سے کولے رہے، تو مارے اس طرح جائیں گے کہ جس طرح ہماری تاریخ ہمیں مست کر دے گی کہ جس قوم کے لوگ آگے آنے والی نسلوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، جس قوم کے لوگ آنے والی نسلوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، آنے والے سانچے کو نہیں ڈھالتے ہیں، تو بھائیوں قوم کبھی اس کو یاد نہیں رکھ سکتی ہے۔ آج اگر ہمارے یہاں ملک کے اندر کئی حالات ایسے ہیں، حالات پر بیان میں نہیں کر رہا ہوں، ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، پریکٹیکل کے کیا وقت بل کا قانون پاس ہو چکا ہے، ہم جانتے ہیں ہماری چیزیں ہماری حکومت کے پاس ہے، ہم حکومت کو معذور نہیں مانتے ہیں، اگر وہ ہماری خیر خواہی کرتی ہے ہمارا اس سے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن آپ اپنے یہاں بیٹھ کر گریبان کے اندر سوچو تو صحیح، آج سے 20 سال بعد کیا ہونے والا ہے، آج سے 20 سال بعد اور کیسے حالات آئیں گے ہمارے یہاں، جبکہ جس کا چاہے جس طرح کا چاہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، لیکن میں اور آپ حضرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ درخواست کر جا رہا ہوں، بھیک مانگ کر جا رہا ہوں، اپنے یہاں علاقے کے اندر تعلیم کو رواج دو، دین کو رواج دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو فروغ دو۔ میرا اور آپ کا میزان قرآن ہے، میرا اور آپ کا میزان یہ حدیث ہے، اور جس قوم کا میزان قرآن و حدیث ہوتی ہے وہ قوم کبھی اختلاف کا شکار نہیں ہوا کرتی۔ ہم نے اپنے پیر، اپنے عالم، اپنے شیخ کو اپنا ہدف بنا لیا، اس کو اپنا ترازو بنا لیا، اس سے دین کے بارے میں ہم نے کہا اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ویسا کہہ دیا، وہ قوم کبھی نہیں۔ ایک انگریزی جنرل وہ عراق کے جنگل سے گزر رہا تھا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو علم کی اس پر بتا رہا ہوں کہ جنگل سے گزار رہا تھا، ایک چروا بکری چلا رہا تھا اور آدھے ریوڑ کی قیمت تھی 1 پاؤنڈ، یا پوری بکری کی ریوڑ کی قیمت تھی 1 پاؤنڈ۔ اس نے چرواہے سے کہا کہ آپ اگر کتے کو مار دو گے تو میں آپ کو 1 پاؤنڈ دوں گا۔ وہ آدمی لالچ میں آیا، اس نے کتے کو مار دیا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کتے کی کھال اتار دو گے 2 پاؤنڈ دوں گا۔ اس نے کتے کی کھال بھی اتار دی۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ کتے کی بوٹی کر دو گے آپ کو 3 پاؤنڈ دوں گا۔ اس نے کتے کی بوٹی کر دی۔ پھر وہ چلتا بنا، اس کو لالچ آیا، وہ دوڑتا گیا، کہا کہ 1 پاؤنڈ اور دو گے نا تو بوٹی بھی کھا جاؤ گا۔ جنرل نے کہا تھا کہ جو شخص اپنے محافظ کو قتل کر دیتا ہے اس سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، عراق کو ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ ہم نے اپنا حقیقی محافظ، تعلیمی ہدف کو، تعلیمی معیار کو، جس کے حقیقی بنیاد علماء ہے، ہم نے اس سے کٹ کر اپنی بلڈنگیں کھڑی کی، ہم نے ان سے کٹ کر اپنے مسائل حل کیے۔ میں نے اپنا گھر دیکھا، اس نے اپنا گھر دیکھا، اس نے اپنے خاندان کو دیکھا۔ قوم اس حالت پر پہنچ چکی ہے، ان کا صحیح علاج، ان کی صحیح رہبری کرنے والے کوئی نہیں مل رہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے اصلی محافظ کو مار گرایا ہے۔ ہم نے جب اپنے اصلی محافظ کو مار گرایا ہے تو پھر ہمیں کہیں بھی ترقی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے بھائیوں ہمیں عروج پانے کے لیے واپس ہمیں اپنا سسٹم یہ لانا پڑے گا، اور یہ سسٹم یہ کوئی پرانی تہذیب نہیں ہے، اور یہ کوئی اس کو نئی ایجادات خیال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ ابو بکر رازی یہ بہت بڑا میڈیکل سائنس تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے، 10 جلدوں کے اندر کتاب لکھی ہے، الحاوی نامی کتاب لکھی ہے، 25 جلدوں میں لکھی ہے، مگر اس کا انگریزی میں نام بدل دیا گیا ہے۔ اس کو ابو بکر کو کہتے ہیں ریزش، کہتے ہیں ریزش نام ان کو دیا گیا ہے، نام بدل دیا کہ کس کی کاوش تھی؟ مسلمانوں کی کاوش تھی۔ میڈیکل سائنس سے پڑھائی جانے والی کتاب کے مصنف کا نام بدل کر قوم کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ ثابت کیا گیا کہ قوم کے یہاں، ان کے یہاں اصل تعلیم کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ابن سینا نے کتاب لکھی القانون، یورپ کے اندر یہ کتاب کئی سالوں تک میڈیکل سائنس کے سلیبس کے اندر رہی، مگر اس کا نام کیا لکھا؟ اے بی سینا۔ کیا لکھا؟ اے بی سینا۔
نام بدل دیا. کیوں نام بدل دیا؟ کس کی ایجاد تھی؟ کس نے خدمات انجام دی؟ یہ ہم سے ہماری نظروں سے چھپا دیا گیا. ملک ہندوستان کو کس نے آزاد کیا؟ ہمارے اسکولوں کے اندر بتا دیا جاتا ہے گاندھی جی نے آزاد کیا. گاندھی جی نے آزاد کیا. یار ذرا سوچو، یہ پوری لمبی تاریخ کو مٹا کر قوم کے سامنے اس طرح پیش کیا گیا کہ ہمارے نوجوان اس بات پر جب ان کو بیان کیا جاتا ہے، بتلایا جاتا ہے، تو حقیقت سے کسی کو کوئی آش نہیں، حقیقت کسی کو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ تعلیم سے ہمیں کوئی وابستگی نہیں ہے، علم کا رواج نہیں ہے، اور ہمارے یہاں پڑھنے لکھنے سے بچے بہت کتراتے ہیں. اس کا تنزلی عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے بچے وضو کے غسل کے فرائض نہیں جانتا ہے. سگا باپ کا جنازہ ہے، پیچھے امام صاحب پوچھ رہا ہے کہ امام صاحب دعا کون سی مانگتے؟ یہ حالت قوم ہے کہ نہیں؟ الزام ہے یا حقیقت ہے؟ بولو. حقیقت ہے. یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، حقیقت ہے. یہ اس کے گنہگار کون ہے؟ میں بھی اس کا گنہگار ہوں، آپ بھی اس کے گنہگار ہیں. میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو تعلیمی رخ پر موڑ دیں، ابھی موڑ دیں. اب جن کی عمر زیادہ ہو گئی وہ اپنے بچوں کو جماعتوں کے اندر نکال دیں، ان کو صحیح تعلیم کا رخ مل جائے گا. تبلیغی جماعت یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، یہ تو ایک مدرسہ ہے، چلتا پھرتا مدرسہ ہے. ان بوڑھے نوجوانوں کو مدرسے میں کہاں رکھیں گے؟ یہ روز کو ان کو چھٹی دینے پڑے گی. بھائی آج ہماری بیوی کا فون آیا، مدرسے کا نظام خراب ہو جائے گا. ان کے لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ کھول دیا، چلتا پھرتا مدرسہ. آپ کو دینی تعلیم وہاں ملے گی، آپ کو موٹے موٹے مسائل، موٹی موٹی جانکاری تبلیغ کے اندر ملے گی. تو یہ بھی ایک دینی مدرسہ ہے. آپ وہاں جا کر نوجوان جو نہیں جا سکتے مدرسہ، وہاں بچے ہیں ان کو مکتب کے اندر بھیجو، بڑے عمر کے بچے مدرسے بھیج دو. یہ ہمارا آج کل ہمارے اسکول اور کالج مدرسوں کے اندر دینی تعلیم کا بھی ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو بھی اہمیت دی گئی ہے. مدرسوں کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے. کیوں کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور جو جس وقت کی ضرورت ہے وہ اس کو سامنے رکھا جائے. ابن رشد کی مختلف کاوشیں ہیں. انہوں نے بہت ساری طب کے ڈاکٹری کے بارے میں یہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کا نام بدل دیا گیا ہے. ان کا نام ابن رشد نہیں لیا جاتا ہے. اور علی عباس کو ہیلی عباس کہا جاتا ہے، نام اس کا بدل دیا گیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سائنس کے اندر، میڈیکل کے اندر وہ کتابیں لکھ کر امت پر احسان کیا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا گیا ہے. کیوں کہ یہاں وہ ہے کہ مسلمانوں کو عصری تعلیم کے اندر کوئی ان کا دخل نہیں، کوئی ان کا رول نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا رول ہے. فن جراحی جس کو ہم کہتے ہیں سرجری، یہ مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی ہے، مسلمانوں نے اس کی ایجاد کی ہوئی ہے. بے ہوشی کی دوا یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان، یہ نئی ایجاد ہے، لیکن یہ بہت پہلے البقاسیس سے مخفیہ تھی. 1778 کے اندر انہوں نے اس کی ایجاد کر دی تھی بے ہوشی کی دوا. کون تھے یہ؟ مسلمان تھے. زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جاؤ سریانی زبان سیکھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اصلی تعلیم کی اہمیت دی ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور جا کر یہ ان کی زبان سیکھو قوم کی، تاکہ آپ ان میں تبلیغ کر سکو. بیت الحکمت یہ میڈیکل اور اس کے بعد یہ ہاسپٹل سب سے پہلے مسلمانوں نے کھولے. خلیفہ مامون رشید نے 830 ہجری کے اندر بغداد میں اس کی بنیاد رکھی ہے. اور الرازی ابو بکر رازی اتنا بڑا میڈیکل سائنس آدمی تھا، اس سے جب کہا گیا کہ بغداد کے اندر ہمیں ہاسپٹل کھولنا ہے، وہ ایک شہر کے اندر گیا. شہر کے چاروں کونے پر انہوں نے گوشت کے ٹکڑے رکھ دیے، اور جس کونے پر گوشت زیادہ دن میں سڑا وہاں اس نے میڈیکل، وہاں پر اس نے ہاسپٹل کھولا اور کہا کہ یہاں کی آب و ہوا ٹھیک ہے، یہاں گوشت زیادہ دن میں سڑا ہے. یہ کس نے ٹیکنالوجی دی ہے؟ کس نے آئیڈیا دیا ہے؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہی مسلمان تھے. ان کی قوم، ان کے ورثہ اور ان کا چھوڑا ہوا ترکہ قوم نے نالی کے اندر بہا دیا. جس قوم کو لوگوں نے سائنس دی، جس امت کو لوگوں نے، امام احمد بن حنبل نے اپنی انگلیاں کٹائی ہے. ابن اکبر کے زمانے کے اندر فتنہ اٹھا ہے، یار 1000 سال دین کو ہو گئے. شیخ سرہندی جس کو مجدد الفہتانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اٹھ کھڑے ہوئے فتنے کا مقابلہ کیا ہے. لوگوں نے کہا 1000 سال دین کو ہو گئے، دین کے اندر ایڈ کیجیے نئی باتوں کو، یہ پرانا دین ہے. لوگ کہتے ہیں یار بیٹھ کر پیشاب کرنا مسلمانوں کا کلچر ہے، پرانی تہذیب ہے، یا پرانا کلچر ہے. لباس پہننا مسلمانوں کا پرانا کلچر ہے، ٹوپی لگانا مسلمانوں کا پرانا کلچر ہے. کوئی نئی کلچر اختیار کیا جاؤ. میں کہتا ہوں منہ سے کھاتے کھاتے کئی عرصہ گزر گیا ہے، ذرا کوئی میڈیکل سائنس سے کوئی دوسری چیز لے کر آؤ کہ منہ سے کھاتے کھاتے بہت زمانہ ہوگا کہیں دوسری جگہ سے کھایا جائے. لوگوں نے یہ کہہ لیا کہ بہت نئی چیز چاہیے، نئی چیز.
मुसीबतों में डाल रखा। इन्होंने हमारी कौम को बदतहजीबी, बदअखलाकी, बदअनवानी से कौम को याद किया जाता है। वो कौम जिसका नबी कह रहा है अत्तहुर शत्रुल ईमान, बाकी आधा ईमान है, जिस कौम का नबी कह रहा है कल क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। गुर्रम मुहज्जलीन का लफ्ज़ है, हदीस में आता है आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन फरिश्ते हकाल रहे होंगे, सुहकन सुहकन, मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा, उनके आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। जिस कौम का नबी ये कह रहा हो कि मेरी उम्मत की पहचान क़यामत के दिन वो होगी जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, वुज़ू करते हैं, बावुज़ू रहते हैं, कल क़यामत के दिन उनके वुज़ू के आज़ा चमक रहे होंगे और मैं अपनी उम्मत को पहचान लूंगा, ये मेरी उम्मत के लोग हैं। हजारों उम्मत होंगी, इस उम्मत का इम्तियाज ये है कि इस उम्मत के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे। आज उसी उम्मत ने उस तमगे को, उस खुशी को नाली में बहा दिया और मस्जिद वीरान कर दी गई है। मस्जिद के अंदर ऐलान कर रहा है मस्जिद हय्या अलस सलाह, कौम का नौजवान मस्जिद को वीरान करने का सबब बन चुका है। वो कौम का नौजवान जिसने मस्जिद बनाई, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाज़ी बन न सका। क्या हो गया कि लोगों ने मस्जिद तो आलीशान बना दी है, आलीशान मस्जिद है, नमाज़ी कहाँ चले गए? पुलिस इंस्पेक्टर अगर ऐलान करे सारे लोग हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह का मुनादी ऐलान कर रहा है कामयाबी मस्जिद के अंदर है। कौम का नौजवान माँ बहनों पर गलत नजरें डालते हुए, मोबाइल के अंदर अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए समझ रहा है कि उसकी जिंदगी कामयाबी है। बताओ दिल पर हाथ रखकर कि अभी तक जिन्होंने इतना मोबाइल देखा है, इतनी फिल्में देखी है, इतनी गलत चीजें देखी, अभी तक आपको कोई फायदा हुआ है? कोई फायदा हुआ हो, कोई पैसे मिल रहे हो? मैच देख रहे हैं, मैच देखने वाला वो अपने खेलने वाला अपना पैसा कमा रहा है, वो खिलाड़ी को लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। कौम का नौजवान रात भर नींद में चिल्ला रहा है, वो जीत गया, वो बीवी को तमाचा मार रहा है। तो अगर क्या हो गया, कौम को एक नशा चढ़ गया। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है, कौम को नशा चढ़ गया। क्या हो गया? मोबाइल। छोटा बच्चा रो रहा है, इंजेक्शन लगाए, माँ मोबाइल दिखा रही, बेटा मोबाइल दे, बच्चा चुप हो रहा है, बच्चे को पाउच खिला दे रहा, बच्चा चुप। क्या हो गया? कौम पर किसी ने जादू कर दिया? नहीं, तालीम को हमने अहमियत न दी, रसूल की शरीयत को अहमियत न दी, कुरान को अहमियत न दी। हम अपने दीन को अपने से सीखना छोड़कर गैरों से जब हासिल किया, कौम इस हालत पर खड़ी हो चुकी है कि आज हालत यहाँ आ चुकी है, मस्जिदों में तुम्हें माइकों के अंदर बयान करने पर, ऐलान करने पर, अजान देने पर, नमाज के लिए, सजदा करने के लिए तुम्हारी रोक लगा दी गई है। और आज न मेरे अंदर कोई बोलने वाला है, न हमारे अंदर कोई ऐसा बड़ा है कि वो कहकर कौम के जज्बात को, कौम के जख्म को लोगों के सामने रख दे, हकीकत से उसको आशना करा दे। कोई नहीं है, किसी को कुछ पड़ी नहीं है, इतना सब दुनिया के अंदर और इनको कुछ नहीं पता। इनको तो खाली क्रिकेट के उनके नाम पूछ लो, सब नाम बता देंगे, फिल्मों के स्टार के नाम बता दो, सब नाम बता देंगे। मुहर्रम कब आ रहा है, सब दिन भी गिन लिए होंगे, क्यों खाना देखेंगे, बड़ा मजा आता है। यार भाई, जो कौम तलवारों की खनक में नाचा करती थी, जिसको नबी कह रहा है कि तुम तीर चलाना सीखो, तीर तलवार चलाओ, तुम्हारा ये तो जंगी हथियार है, मोमिनों की असल चीज है, जिसके अंदर ये कोई वो नहीं है। अपनी हिफाजत के लिए कराटे क्यों सिखाए जाते हैं? अपनी हिफाजत के लिए तन्हा सफर कर रहे हो, डाकू से हिफाजत कौन करेगा? गैर तो नहीं आएगा। अपनी हिफाजत के लिए तुम असलिहा चलाना सीखो, तुम अपनी हिफाजत के लिए, तुम्हें कानून भी इसकी इजाजत देता है कि अपनी दिफाई हिफाजत के लिए इंसान सारे हरबे इख्तियार कर सकता है, लेकिन बस फ्री फायर के अंदर देख रहा है और फ्री फायर के अंदर वो बंदूक चला रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि सच्ची मुच्ची बहुत बड़ा वो बन चुका हूं। वाह भाई, ये तो ऐसा लग रहा है कि वो अब्दुल्ला की शादी में फुला दीवाना। तो इसलिए भाइयों, हमें इस वक्त जो जरूरत है वो अपने इलाके के अंदर तालीमी एतबार से बेदारी पैदा करना है। जिस मुहिम को इस तंजीम ने लेकर शुरू की है, उस तंजीम में हमें अपना हिस्सा लगाना है। आप लोगों ने यहाँ आकर वक्त दिया, इतना सुना, इन लोगों ने इंतजाम किया, जिन लोगों ने यहाँ, उनका भी बहुत शुक्रगुजार है। बड़े बड़े लोग यहाँ सुनने के लिए बैठे, हमारी कोई हैसियत नहीं इनके सामने। अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर दे, हमको बुलाया, हम आए। हम तो जो भी बात कही, अगर आपके फायदे के लिए कही, तो हम दुआ करते हैं कि हमारे लिए खैर की दुआ करें, अल्लाह ताला हमें भी अमल की तौफीक दे। या अगर दोहराने बात कोई ऐसी बात मैंने अगर आपसे कह दी कि जिससे आपको कोई तकलीफ पहुंची हो, तो भाइयों हमारे आपसे माफी का खास्तगार हूँ। एक वाकया सुनाकर मैं कहता हूँ, चूंकि औरतें भी बैठी हैं, तो हमारे यहाँ औरतों के अंदर इसका रिवाज नहीं है। ईरान का बादशाह बैठा था एक मर्तबा, उसको एक शेर आ गया,
در ابلق کسے کم دیدہ موجود، در ابلق کسے کم دیدہ موجود. میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں عورتوں کے اندر تعلیم کا رواج نہیں ہے، حالانکہ عورتوں کے اندر تعلیم کا رواج بہت ضروری ہے. تو ایران کے بادشاہ نے شعر لکھا در ابلق کسے کم دیدہ موجود، اور اس سے دوسرا مصرع بن نہیں رہا. مصرع کا ترجمہ ہے کہ چت کبرا موتی بہت کم ملتا ہے، بہت نایاب ہے. بادشاہ نے مصرع تو لکھ دیا، اب دوسرا مصرع بن نہیں رہا. اس نے ایران کے بڑے بڑے شعراء کو بلایا، لوگ جواب دینے سے عاجز ہو گئے، شعراء نے جواب نہیں دیا. بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی ہندوستان کے اندر حکومت تھی، انہوں نے خط لکھا بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو، خط لکھا کہ بھائی یہ مصرع ہے در ابلق کسے کم دیدہ موجود، آگے مصرع نہیں بن رہا ہے. بادشاہ عالمگیر نے اپنے ہندوستان کے بڑے بڑے شعراء کو بلایا، شعراء جواب نہیں دے سکے. تو عالمگیر کی بیوی نے دیکھا کہ ابا جان بڑے پریشان ہیں، پوچھا ابا جان کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ بیٹی ایران کے بادشاہ نے شعر کہا، اس شعر کا مصرع نہیں بن پا. کہا کون سا شعر ہے؟ کہا کہ در ابلق کسے کم دیدہ موجود. اچھا. ایک دن بادشاہ کی بیٹی، اس کا نام تھا مخفی، زینب النساء اس کا نام تھا، بعد میں زینت النساء نام لکھا. بہرحال تو وہ ایک مرتبہ سرما لگا رہی تھی. تو آپ نے دیکھو جب سرما لگاتے ہیں تو آنسو گرتے ہیں، تو آنسو کے اندر سرما بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو جو آنسو ہوتا ہے وہ چت کبرا ہو جاتا ہے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں اپنے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ آنسو کیا ہو جاتا ہے؟ چت کبرا ہو جاتا ہے. تو پہلا مصرع کیا تھا کہ چمکتا ہوا چت کبرا موتی ملتا نہیں ہے. تو اس نے جب سرما لگایا کہ در ابلق کسے کم دیدہ موجود مگر اشکے بتانے سرما آلود، مگر محبوب کی آنکھوں سے نکلنے والے سرمے کے ساتھ جو آنسو ہے وہ بھی موتی ہے، وہ بھی چمکتا ہوا موتی ہے. تو شعر بڑا اچھا بن گیا، بڑا علمی شعر، بڑا علمی شعر. بادشاہ نے لکھ کے ایران بھیج دیا. اب ایران کے بادشاہ نے جب شعر پڑھا تو وہاں کے شاعروں نے اعتراف کیا تو بہت بڑا شاعر ہے. تو کہا کہ اس شاعر کو ایران بلاؤ. بادشاہ عالمگیر کے پاس خط بھیجا کہ بھائی اس بادشاہ اس شاعر کو ہمارے یہاں دربار میں بھیجو. عالمگیر بڑے پریشان ہو گئے کہ بھائی اب کیا ہوگا، بیٹی کو بلا لیا ہے. چہرے پر باپ نے واپس پریشانی دیکھی. تو بیٹی نے کہا ابا جان کیوں پریشان ہو؟ کہا بیٹی اور شعر و شاعری کرو. بادشاہ نے طلب کیا ہے شاعر کو؟ کہا ابا جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پرچہ لیا اور لکھ دیا در سخن مخفی بینت مرا چھو بھوئے گل در بر کے گل. یعنی بادشاہ کی بیٹی نے شعر لکھا کہ ہر کے دیدن میل دارن در سخن مخفی میں، کہ در سخن مخفی منم چھو بھوئے گل در بر کے گل، کہ جس طرح پھول کے اندر خوشبو پوشیدہ ہوا کرتی ہے میں اپنے کلام کے اندر اسی طرح پوشیدہ ہوں. یہ اگر کوئی میرے علم کا مقام مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جواب دے رہا ہے در سخن مخفی منم چھو بوئے گل در برگے گل، کہ جس طرح پھول کی پتی کے اندر خوشبو نظر نہیں آتی ہے لیکن پھول کا مقام اونچا ہوا کرتا ہے. اگر بادشاہ مجھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے تو آگے کہتا ہے ہر کے دیدن میل دارت در سخن بینت مرا، جو بھی مجھ کو دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے وہ میرے کلام کو پڑھ لے، میرے شعر کو پڑھ لے، میرا علمی مقام اس کو پتہ چل جائے گا. اس لیے نوجوانوں اپنے علمی مقام، اپنے مقام کو سمجھو اور اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑو. جوڑیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ مجھ کو گنہگار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کی دل آزاری مجھ سے ہو گئی ہے تو اس پر میں آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب کبھی بچھڑے تو کبھی خوابوں میں ملیں گے. اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا آیا.